وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16، واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ دو جو آئیں اس کو یعنی جو بے حیائی کریں تم میں سے، تو اذیت دو ان دونوں کو۔ یہ پچھلی والی آیت کے ساتھ ملا کر ہی ہم نے پڑھنا ہے۔ پیچھے بات ہوئی تھی صرف عورتوں کی، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ عورتیں جو ارتکاب کرتی ہیں بے حیائی کا تمہاری عورتوں میں سے۔ یہاں صرف عورتوں کا ذکر ہوا ہے، اور اسی لیے بعض مفسرین کا ڈفرینس آف اوپینین ہے اس آیت کے بارے میں۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کیونکہ چونکہ یہاں پر صرف عورتوں کی بات آئی ہے تو اٹ مینس کہ عورتوں کا عورتوں کے ساتھ جو برا فعل ہے، جو بے حیائی ہے، زنا ہے، وہ مراد ہے یہاں پر، جس کو کہ آج کل ہم لیسبینز کہتے ہیں۔ یہ بات تو کہنی بھی ویسے ناگوار سی ہی لگتی ہے، مگر مجبوری ہے سمجھانے کے لیے۔ تو چونکہ عورتوں کا ذکر آیا ہے تو اٹ مینس کہ یہاں پر عورت کا عورت کے ساتھ وہ فعل ہے۔ یا کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پر مراد اللہ کی یہ ہے کہ عورتیں اگر مسلمان ہیں اور نان مسلمز کے ساتھ وہ برا فعل کرتی ہیں، یعنی عورت تو مسلمان ہے مگر جو زنا کیا اس نے تو وہ مرد نان مسلم تھا، اس صورت میں سزا جو ہے وہ صرف عورت کو ہی ملے گی کیونکہ وہ مسلمان تھی۔ تو اس میں جو سزا تھی وہ بتا دی میں نے پچھلی آیت میں کہ ان کو گھروں میں قید رکھنے کا حکم ملا یہاں تک کہ وہ مر جائیں، عمر قید کی سزا۔ اور یہ آیت منسوخ ہو گئی کیونکہ سورہ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو حد ہے، جو سزا ہے، وہ خود ہی اللہ نے تجویز کر دی۔ کیا کہ اگر وہ کنواری ہیں عورتیں اور کنوارا مرد ہے، کنواری عورت ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کی سزا ہوگی، یعنی پتھر مار مار کے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اب یہ کہہ رہے ہیں واللذانی، اور وہ دو کون؟ یہاں بھی مفسرین کا جو ہے کچھ کا خیال یہ ہے کہ مرد اور عورت مراد ہے جو زنا کریں، یا مرد کا مرد کے ساتھ جو تعلق ہے، یا وہ مراد ہے۔ بہرحال جو بھی مراد ہے، اگر وہ بے حیائی کریں یعنی زنا کریں تو کیا کرو؟ فآذوہما، تو اذیت دو ان دونوں کو، یعنی ان کو سزا دو۔ یہ آیت بھی منسوخ ہے کیونکہ وہی بات ہے کہ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے بعد میں سزا خود ہی تجویز کر دی۔ یہ شروع کی بات ہے کہ شروع میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ان کو اذیت دو، ان کو تکلیف دو، سزا دو۔ ہاں، کب سزا دو؟ اس میں وہی اصول ہوگا، مقدمہ وہی ہوگا، کیا کہ 4 گواہوں نے اپنی آنکھوں سے اگر دیکھا ہے، 4 مردوں نے اپنی آنکھوں سے ان کو اگر برا فعل کرتے ہوئے دیکھا ہے اور مقدمہ ان کا جو ہے وہ درج ہوا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ سزا دی جائے گی۔ اور سزا کیا ہے جو شروع میں دی گئی؟ وہ یہ کہ ان کو اذیت دی جائے، تکلیف دی جائے۔ فَإِن تَابَا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو منہ موڑ لو، اعراض کرو ان دونوں سے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تکلیف دو، سزا دو، مگر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو پھر ان کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں ہے کہ پھر ساری زندگی ان کو اس چیز کا اس کی لان تان کرتے رہو، پھر اس کو چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے دین میں یہ اصول ہے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اگر اس نے توبہ کر لی اور اس نے اصلاح کر لی تو ان کو چھوڑ دو پھر۔ کیوں؟ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بھی تو توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہے، وہ بھی تو ہماری توبہ قبول کرتا ہے۔ ہم دن رات گناہ کرتے ہیں، بڑے بڑے بھی، اگر گناہ کبیرہ بھی ہو جائے اور انسان توبہ کر لے تو رب معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اگر وہ لوگ توبہ کر لیں تو۔ اور یہاں پر جو سزا بتائی گئی ہے وہ سزا منسوخ ہو گئی کیونکہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حد جاری کر دی۔ یا اگر منسوخ نہ بھی سمجھیں تو ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گواہ پورے نہیں ہیں، کسی ایک بندے نے ان کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، زنا کرتے ہوئے دیکھا، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ، یا مرد کا عورت کے ساتھ زنا کسی ایک نے دیکھا، 2 نے دیکھا، پورے گواہ نہیں ہیں۔ اس صورت میں بھی اگر ایسا ہوا ہے تو کیا کرو؟ تو اذیت دو، ان کو سزا دو، ان کو گھروں میں قید کرو،
لیکن اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ اللہ بھی معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ بات ہو رہی ہے، لیکن بہت سارے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے توبہ کے بارے میں ہمارے دین کا جو اصول ہے وہ بتایا جائے گا، بہت اہم آیات ہے، تو وہ کل کو پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔